औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि सफ़र के महीने में ऐसे कौन से दो सदक़े हैं जो हम करेंगे तो अल्लाह पाक को ये दो सदक़े बहुत महबूब होते हैं, बहुत अल्लाह ताला पसंद करता है इन दो सदक़ों को। दो सदक़ों के बारे में आपको बताएंगे, तफसील से बताएंगे, समझाएंगे। माह सफ़र में ही ये दो सदक़े क्यों किए जाते हैं। होता यह है कि जब इस्लाम में उस वक्त में जब इस्लाम का इब्तदाई दौर था, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आता था, सफ़र का महीना उस टाइम पे भी आता था, तो जब भी कोई वबाई परेशानी होती थी, कोई वबा फैल रही होती थी, कोई परेशानी होती थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि सदका करो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुसीबत से पहले सदका दे दो ताकि मुसीबत सर ना उठाए। मुसीबत से पहले सदका दे दो ताकि मुसीबत सर ही ना उठा सके, क्योंकि सदका जो होता है अल्लाह ताला के गज़ब की आग को ठंडा करता है। सदक़े के बेतहाशा फ़वाइद हैं। सदक़े के दुनिया में भी हमें फ़वाइद मिल रहे होते हैं और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने सदक़े के बारे में क्या फ़रमाया है। कि कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं, ये भी सोचते हैं ना कि सदका आखिर अल्लाह ताला को क्यों इतना पसंद है। ये चीज़ भी हम आज आपको बताएंगे। तो सदका जो है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसे ही सदका अपना देते रहा करें, वक्तन फ़वक्तन देते रहो ताकि मुसीबत सर ही ना उठा सके, यानी मुसीबत के आने से पहले ही मुसीबत ख़त्म हो जाए। एक दौर वो था जब सफ़र के महीने को नहुसतों का महीना समझा जाता था, परेशानियों का, आफात का। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसी दौर में जी रहे हैं। माह सफ़र इस्लामी कमरी कैलेंडर का दूसरा महीना है और माह सफ़र को लोग ये समझते हैं कि इस महीने में बहुत सी परेशानियां उतरती हैं, मुसीबतें उतरती हैं, बलाइयाँ उतरती हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने भी यही बताया है। लेकिन ये कि कुछ इल्म वाले लोग हैं, उन्हें पता चल गया है कि माह सफ़र बाकी तमाम महीनों की तरह एक इस्लामी महीना है। लोग क्यों इसको इतना परेशानियों और मुसीबतों वाला महीना समझते हैं। आपको ये बताएं कि सफ़र में ऐसा इत्तफ़ाक़ है कि नबियों के ऊपर जो आज़माइशें आई हैं वो भी सफ़र के महीने में आई हैं। सफ़र के महीने में आज़माइशें बहुत ज़्यादा उतरी हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो जंगें होती थीं, ग़ज़वात बहुत से ऐसे हैं जो सफ़र के महीने में हुए हैं। बहुत सी कौमों को उनकी नाफरमानी के सबब अज़ाब में मुब्तला किया गया, वो भी सफ़र के महीने में किया गया। इसी तरह के कुछ इत्तफ़ाक़ात ऐसे हैं जिसकी बिना पर हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कह दिया कि सफ़र का महीना नहुसत का है महीना होता है, परेशानियों का, आफात का, मुसीबतों का महीना होता है। हालांकि महीने अल्लाह बनाने वाला है। अल्लाह ताला ने कभी कोई चीज़ नहुसत वाली नहीं बनाई, कभी कोई चीज़ इस तरह की नहीं बनाई, चाहे वो महीना है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है। उल्लू के बारे में भी बड़ा कहा जाता है कि ये एक मनहूस परिंदा है। इंसान के बारे में भी कहा जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में ये कहा जाता है कि शादी के बाद जब वो दूसरे घर में जाती हैं तो इत्तफ़ाक़ात अगर ऐसे इस तरह के कुछ घरों में हो जाएं कि उस साल जिस साल वो लड़की आई है ब्याह कर उस घर में, अगर इत्तफ़ाक़ ऐसा हो गया कि उस साल उन्हें कोई माली नुकसान ज़्यादा हो गया है, कारोबार में कोई नुकसान हो गया है, कोई जानी परेशानी हो गई है, जानी नुकसान हो गया है, कोई भी चीज़ हो गया है। बाज़ औक़ात शादी के दिन मुकर्रर रखे हुए होते हैं और खुदा न ख़ास्ता किसी की अमवात हो जाती हैं, मौत हो जाती है, तो ऐसे तमाम मामलात में उस लड़की बेचारी को मनहूस करार दिया जाता है। अल्लाह ताला ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, किसी की को नहुसत का शिकार नहीं बनाया। ये अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक से बड़ा प्यार किया है। अल्लाह ताला ने किसी को भी मनहूस नहीं बनाया। मुहर्रम का महीने को कहते हैं कि बड़ी अज़मतों वाला महीना है, बेशक बड़ी अज़मतों वाला महीना है। रबीउल अव्वल को के महीने को मिलाद का महीना हम कहते हैं, बरकतों का महीना कहते हैं, फ़ज़ाइल का महीना कहते हैं। प्यारे नबी आखिरुल ज़मा की आमद हो रही होती है। वाकई हमें बड़ा अजीज़ है ये महीना।
رمضان المبارک کو عبادت کا مہینہ کہتے ہیں، تو ایسا ہم لوگ کیوں کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو ہم منحوس کہہ دیتے ہیں؟ یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ 2 صدقے آپ اس طرح کے یہ 2 صدقے کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی عزیز ہوتے ہیں یہ 2 صدقے۔ صدقہ چاہے سفر کے مہینے میں کریں، چاہے میں آپ کو دوبارہ اپنی کریکشن کر دوں اور دوبارہ آپ کی بھی درستگی فرما دوں کہ سفر کے مہینے میں چاہے یہ 2 صدقے کریں یا چاہے سفر کے مہینے کے بعد کریں، اللہ رب العزت کو یہ 2 صدقے ہمیشہ محبوب رہیں گے۔ اس طریقے سے جب 2 صدقے آپ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ، بلکہ نحوست ہمارے اعمال اور نیتوں میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے بھی ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ آزمائش اور مصیبت تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے، اور ہم اس کو ایک معصوم سے مہینے کے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ جی مہینہ یہ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا ہے۔ بہرحال جی، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صدقہ اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک بہترین اور پسندیدہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ صدقہ لے کر خوش ہو جاتا ہے۔ صدقہ دینے جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ بندے کو خوشحال کر دیتا ہے۔ کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے خوشحال ہونا ہے۔ اللہ پاک کو 2 صدقے بہت پسند ہے۔ ایک صدقہ ہے مال کی برکت کے لیے، اور دوسرا صدقہ ہم آگے چل کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ مال کی برکت کے لیے صدقہ مال ہی میں سے نکالیں، جو آپ کا مال ہے، جو ذریعہ ہے، اس میں سے صدقہ نکالیں، اور صدقہ بہترین چیز کا نکالیں۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ کو صدقہ اس لیے بھی بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ صدقہ مجھے اپنی پسندیدہ چیز کا کر دو، اور جب ہم اپنی پسندیدہ چیز کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور خوش ہو کر بندے کو خوشحال کر دیتا ہے۔ صدقہ جو ہوتا ہے دنیا میں ہی اس کے فائدے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے فائدے آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ صدقہ قبر کو روشن کرتا ہے۔ اپنا بقول حضرت علی علیہ السلام، صدقہ وقتاً فوقتاً کرتے رہا کرو، مصیبت سے پہلے صدقہ دو تاکہ مصیبت سر ہی نہ اٹھائے۔ اور وہ مصیبت چاہے آخرت کے بعد ہمارے حصے میں آ رہی ہیں ہمارے اعمال کے سبب، یا دنیا میں ہی ہمارے حصوں میں آ رہی ہیں ہمارے اعمال کے سبب، تو صدقہ کر لیں، دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سورۃ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو کچھ بھلائی میں سے خرچ کرو گے، وہ تمہیں پورے کا پورا لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نکالا ہے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سفر کے مہینے میں ایک چیز لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو کیوں صدقہ اتنا پسند ہے، اللہ کو صدقے کی نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے۔ صدقہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں واضح فرما دیا ہے کہ تم جو کچھ بھلائی میں سے خرچ کرو گے وہ تمہیں پورے کا پورا لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو کچھ ہم نے خرچ کیا ہے اس کا بہترین جو ہوگا وہ ہمیں لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہم کوئی گھاٹے میں نہیں رہیں گے صدقہ کر کے کسی بھی چیز کا، لیکن صدقہ کریں اپنی بہترین چیز کا تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ ایک مال کی برکت کا صدقہ کریں تاکہ آپ کے مال میں برکتیں اتریں، اور دوسرا صدقہ کریں اپنے گھر میں امن اور سکون کے لیے۔ ایک مال کی برکت کے لیے صدقہ کریں، اور دوسرا صدقہ اپنے گھر میں امن اور سکون کے لیے کریں، اور نیت یہ رکھیں باقی صدقہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، جو حیثیت ہے آپ کی، نیت اس چیز کی رکھیں۔ ایک مال کی نیت رکھیں، اور دوسری گھر میں امن کی نیت رکھیں، جان کی نیت رکھیں، جان کی اور گھر میں امن کی۔ گھر میں امن ہوگا تو اگر جان و مال میں خیر سلامتی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ گھروں میں امن تو پھر رہتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ 2 صدقے اس طریقے سے اس نیت سے اللہ تعالیٰ کو دیں، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کے گھر میں کتنی خوشحالیاں اتریں گی، برکتیں اتریں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔